صاحب ایک آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ نے فیصلوں پر عمل درآمد کیا لیکن فیصلوں پر تنقید کا حق بھی استعمال کیا ہے۔ ایک لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جس کی روشنی میں جناب حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اب انتخاب کو نہ آپ کے نامزد گورنر مان رہے ہیں نہ صدر نے مانا، اور جب صدر کے پاس وزیر اعظم کی ایڈوائس گئی تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جی عمر سرفراز چیمہ کو تو میں نہیں ہٹاؤں گا۔ تو یہ بھی ایک فیصلے کی نفی بھی ہے، اور جو پارلیمانی نارمز ہیں یا آئین کی ہے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس جو ہوگی صدر اس کا پابند ہوگا، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو آپ آئین کو بھی نہیں مان رہے اور عدالتی فیصلے کو بھی نہیں مان رہے؟ نہیں سر، ایسا ہے نہیں۔ گورنر اپوائنٹ کرتے وقت جو وزیر اعظم کی ایڈوائس ہے وہ بائنڈنگ ہے صدر کے اوپر، لیکن اگر آپ ایک گورنر کو ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ اگر آپ آئین پڑھیں تو بڑا واضح ہے، وہ اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس ہے، صدر پاکستان کو پاس ہے، اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے will serve at the pleasure of the president of پاکستان، یعنی جب تک صدر پاکستان چاہیں گے وہ اس وقت تک اس عہدے پر قائم رہے گا۔ تو ہمارے خیال میں تو آئینی اختیار جو صدر کا تھا اسی آئینی اختیار کو وہ استعمال کر رہے۔ یہ بھی جو فیصلہ ہوا ہے، ڈی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، یقیناً یہ بھی کورٹس کے اندر چیلنج ہوگا۔ دیکھیں اس کا آخر میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ نہیں، آپ اس کو یعنی پی ٹی آئی اس فیصلے کو جو کیبنٹ ڈویژن کا فیصلہ ہے یا نوٹیفیکیشن ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جی، مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ ضرور چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ہمارے خیال میں یہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ شاہ صاحب ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ ان عہدوں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں یا ممبر جو قومی اسمبلی کا الیکٹ ہو کے آتا ہے، منتخب ہو کے آتا ہے، تو وہ پہلے ایک حلف اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وہ حلف اٹھاتا ہے، اور وہ حلف کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک حلفیہ ذمہ داری ہے جس کو اس نے پورا کرنا ہے۔ اس کے اندر ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جو وہ سمجھتے ہیں کہ آئین کہہ رہا ہے، ان کو کس بات کے لیے پابند کر رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا صرف ان کا ذاتی ثوابدید نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اوپر ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ تو یہ معاملہ جو ہے کس وقت تک چلے گا کہ صدر وزیر اعظم کو ایڈوائس بھیجیں گے، صدر صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ یہ ایک محاذ آرائی اور کھینچا تانی اور تصادم کی جو کیفیت ہے، اس کی وجہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے، پارلیمانی سسٹم ہے، اس پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ 100% ایسا ہی ہے جی، اور یہ تو بڑے آپ نے میرے خیال میں نرم الفاظ استعمال کیے ہیں کہ مضر اثرات ہو رہے ہیں ہماری جمہوریت کے اوپر۔ یہ جو ایک غیر فطری طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ایک واضح بیرونی مداخلت، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قومی سلامتی کمیٹی پاکستان کے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بشمول اس اجلاس کے جس کی شہباز شریف نے صدارت کی تھی، یہ ان کے الفاظ ہیں، واضح بیرونی مداخلت کے بعد یہ جو حکومت آئی ہے یہ غیر فطری حکومت ہے، یہ غیر فطری صورتحال ہے۔ جتنی جلد ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر گزرتا ہوا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں تھوڑا آگے 1-1.5 منٹ لگا کے معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس طرف آتے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں جی۔ معیشت سے پہلے یہ لانگ مارچ کا ذکر ضروری ہے، آپ نے اعلان کرنا ہے خان صاحب نے 20 مئی کے بعد۔ تو 2 سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے خان صاحب کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، جس کا خان صاحب نے خود اندیشہ ظاہر کیا ہے، تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پھر لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا اس سے لانگ مارچ کو نقصان تو نہیں ہوگا آپ کے اپیل کو؟ دوسرا، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، تو یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے خونی انقلاب کی بات جو ہو رہی ہے؟ نہیں جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کے نظر بند کرنے والی جہاں تک بات ہے، تو پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے کمزور ترین وزیر اعظم، کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور دیکھنے سے ایسے لگتا ہے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس نے لا کے بٹھا دیا اور کیوں بٹھا دیا، اور یہ تو ان کو ڈیفینیٹلی نہیں پتا کہ کتنی دیر کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں، خان صاحب کو نظر بند کرتے ہیں،
تو وہ اس سے بھی زیادہ شدید کمزور ہو جائیں گے، اور یہ میرے خیال میں حکومت کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ نہیں لگے گا، بلکہ میرے خیال میں لوگوں کا جو پہلے ہی صرف جوش و جذبہ نہیں ہے، لوگوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوتے ہوئے، اس کے اندر مزید شدت آئے گی۔ تو امید ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ وہ نہیں کریں گے جو ملک کے لیے تو ہوگا ہی خراب، بٹ ان کے اپنے سیاسی حکومت کے لیے ایک غلط فیصلہ ہوگا۔ دوسرا بالکل کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، وزیر اعظم یا چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ بار بار اپنی تمام تقاریر کے اندر کہہ رہے ہیں، اور پرامن رہنا ہے، وہ تو فیملیز کو انوائٹ کر رہے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آ کر یہ بتائے اور پیغام بھیجے ساری دنیا کو کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور ہم باہر سے ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہیں، کسی کے ساتھ تصادم نہیں۔ اسد عمر صاحب، جب آپ کے جلسے میں کھڑے ہو کر شیخ رشید یہ بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کو آپ ڈینائی کس طرح کریں گے؟ وہ اپنے طور پر یہ باتیں کر لیتے ہیں۔ شیخ رشید سر ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں، شیخ رشید یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ جب اتنے لوگ نکل کے آئیں گے اس میں ان کا یہ مفروضہ یہ ہے کہ حکومت اس کو زبردستی کچلنے کی کوشش کرے گی، اس سے تصادم پیدا ہوگا، اور ظاہر ہے اگر زور زبردستی کی گئی تو اس سے تصادم پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری آئینی ہمارا حق ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے احتجاج کے لیے پرامن طریقے سے جمع ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنا آئینی حق، ہم کیا پاکستان قوم اپنا آئینی حق ضرور استعمال کرے گی اور انشاءاللہ تعالی پرامن ہوگا۔ اسد صاحب، شہباز شریف صاحب لندن جائیں گے، وزیر اعظم صاحب لندن جائیں گے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ احتجاج کریں گے، کیا اس احتجاج کو یہاں سے یعنی پی ٹی آئی کے مرکز سے پاکستان سے کوئی پشت پناہی حاصل ہے؟ یہ پلان آپ کی طرف سے ہے؟ سر مجھے تو یہ خبر آپ کے ذریعے ملی ہے، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ لندن میں رہتے ہوئے انگلینڈ کے جو مروجہ قوانین ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس احتجاج کے اوپر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، اس کے اندر کوئی بھی تشدد کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر احتجاج کرنا تو مکمل طور پہ ہر شہری کا حق ہے، اور جو یہ لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے، لیکن کیا ہم نے یہاں سے کوئی ایسا پلان بنایا؟ نہیں، ہم نے ایسا کوئی پلان نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ صاحب 2 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اخبار نویسوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ گلہ کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے نہ تو وقت پر LNG خریدی جس کی وجہ سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی، گرمی کا آغاز ہو گیا تھا اور وہ 27 کے قریب پاور پلانٹس بند رکھے مینٹیننس کے نام پر، حالانکہ ان کو جنوری میں فروری میں مینٹیننس ہو جانی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے اتنا شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ پچھلے ہفتے برداشت کرنی پڑی۔ اور یہی حال آپ نے معیشت کے ساتھ کیا ہے، آج خرم دستگیر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، تو یہ آپ کو اندازہ تھا کہ چونکہ آپ جا رہے ہیں تو ان کے لیے، ان کے بقول آپ نے بارودی سرنگ کھودی کہ پٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، بجلی کی قیمتیں کم کر دیں اور پاور پلانٹ بند کر دیے؟ اچھا سر، پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے۔ خود حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ کے اندر جو ہے وہ خاطر خواہ کمی آ چکی ہے۔ 10 اپریل کو یہ بنے تھے وزیر اعظم، 21 دن کے اندر مجھے بتائیں کون سے نئے ٹھیکے دیے گئے LNG کے، کون سا ایندھن درآمد کیا گیا، کون سے نئے پلانٹس جو ہیں ان کی مینٹیننس کر دی گئی اس 21 دن کے اندر؟ یہ کرشمہ کیسے ہوا ذرا ہمیں یہ تو بتائیں نا۔ وہ شپ کا نام بتائیں، کون سی شپ ہے جو LNG لے کر آئی ہے جو پہلے نہیں آ رہی تھی، کون سا نیا معاہدہ ہوا؟ ایسے جھوٹ بولتے۔ اچھا وہ جھوٹ بول کے بھائی اس کے بعد کم سے کم ایک جھوٹ پہ کھڑے رہو نا، اس کے بعد خود اپنی کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ نہیں پہلی بار۔ سر شروع کے اندر یہ بالکل ڈس آرگنائز تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آپ کو پتا ہے 1 ہفتہ تو ان کی کابینہ نہیں بن سکی۔ تو ان حالات کے اندر یہ تو ہونا تھا جو ہوا۔ رمضان کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ لوگوں کو دیکھنی پڑی، اس کے بعد جب 2-3 ہفتے کے بعد ان کو ہوش آیا تو وہاں پہ ایندھن بھی موجود تھا، کارخانے بھی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا۔ وہ 1 مئی کو کہیں باہر سے نہیں آ گیا، وہ پہلے سے موجود تھا۔ دوسری جہاں تک معیشت کی بات کریں کہ تیل کی قیمتوں کے اوپر، یہ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا نا، جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے۔
یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 18ویں صدی ہے کہ جس کے اندر آپ جھوٹ بولیں گے اور کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ مفتاح اسماعیل کی ویڈیو پاکستان کے ہر بچے نے دیکھی ہوئی ہے، چند ماہ پہلے 2 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم 137 روپے سے 1 روپیہ زیادہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانے دے گی۔ وہ مفتاح اسماعیل جو ہیں کیا وہ بارودی سرنگ ڈال رہے تھے مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ کے لیے؟ یہ مدح خیز باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ جو تنکا جوڑ کے ہم نے زر مبادلہ کے ذخائر جمع کیے تھے، صرف 2 مہینے جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اس میں سے 1/3 زر مبادلہ کے ذخائر اڑ چکے ہیں۔ جو اپریل کے اندر جو ان کا پہلا مہینہ تھا، یہ جو مہنگائی ختم کرنے کی حکومت آئی تھی، پہلا مہینہ جو تھا 11 سال میں سب سے زیادہ افراد زر کی شرح تھی اپریل پچھلے ماہ کے اندر۔ تو حقیقت صورتحال یہ ہے، مارکیٹ گر رہی ہے، روپیہ پریشر میں ہے۔ جیسے میں نے آج کہا کہ سعودی عربیہ سے ہاتھ خالی، امارات سے ہاتھ خالی، چین سے ہاتھ خالی، IMF سے ہاتھ خالی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے سنبھالیں کیسے۔ اسد صاحب اب آپ پہ تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کے حکومت میں آنے سے پہلے کے دعوے تھے وہ تنکا نہیں جوڑنا تھا، آپ نے تو اربوں ڈالر جو ہے نا وہ بلک میں لانے تھے۔ خیر، سوال یہ ہے کہ کل جو قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کی گئی ہے اور آپ کی قیادت پہ یہ الزام آیا کہ آپ براہ راست اداروں پہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ آپ کی جماعت کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا یہ غداروں کی حکومت ہے، وہ کیا کرائیٹیریا ہے، وہ کون سا پیمانہ ہے جس پہ آپ لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ ان کو غدار گردانتے ہیں؟ اچھا، وہ تو اس کا پیمانہ کیا ہے وہ بڑا واضح اس کی لائحہ عمل دیا ہوا ہے چیئرمین صاحب نے۔ عدالتی کمیشن ہو، اوپن ہیئرنگ ہو، ساری قوم سنے کہ کیا ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کون غدار ہے اور کون غدار نہیں۔ دوسری جو انہوں نے کل فیصلہ کیا نا، یہ بہت مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور یہ قرارداد آئی کل ساری اسمبلی نے کہ فوج کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مجھے یقین جانے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں میرا اس خاندان سے تعلق ہے، 3 نسلوں سے ہماری فوج سے منسلک ہے ہماری خاندان، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ بہت زبردست فیصلہ ہے، میری امید ہے کہ اس کے اوپر یہ عمل درآمد کریں گے۔ اسد صاحب، آخری سوال، وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے چین سے تعلقات خراب کر لیے، سی پیک کو سلو کر دیا، سعودی عرب کو ناراض کر لیا اور کوئی بھی دوست خوش نہیں تھا، اور اب امریکہ کو اور یورپ کو بھی ناراض کرنے پر لگے ہوئے۔ تو آپ نے کیوں ایسا کیا کہ سب کو ناراض کر لیا، سارے دوستوں کو؟ سر، ہم بھی سعودی عربیہ گئے، عمران خان صاحب اور ہم ساتھ گئے، ان کے 3 ارب ڈالر کا وہاں سے ہم ڈپازٹ لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کریڈٹ فیسلٹی لی 3 ارب ڈالر کے سالانہ تیل خریدنے کی، انٹرسٹ فری کریڈٹ لے کر آئے۔ پھر UAE گئے، وہاں سے 3 ارب ڈالر کا ڈپازٹ ہمیں ملا۔ چائنا گئے، وہاں سے 3 ارب ڈالر کا ڈپازٹ ملا۔ ہم تو جہاں جا رہے تھے یہ سارے دوست ہماری مدد کر رہے تھے، تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ تو یہ عجیب و غریب دوستی ہے کہ ان کے وہ دوست ہیں اور ان کو کچھ ملتا نہیں، اور عمران خان نے ان کو ناراض کیا ہوا تھا اور عمران خان کی وہ مدد کرنے کو تیار تھے۔ حقیقت اس کے مکمل طور پہ برعکس ہے۔ عمران خان نے تعلقات، میرے خیال میں اگر آپ ان کی بڑی بڑی اچیومنٹس عمران خان کی گنیں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو بحال کیا۔ لوگوں نے دیکھا، انٹرنیشنل پاورز نے، عالمی طاقتوں نے بھی دیکھا کہ ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے، اپنی ذات کے فائدے کی نہیں بات کرتا، اور پاکستان کے فائدے کے اوپر وہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ اور شاید یہی ایک وجہ بھی بنی بعد میں کہ جس کی وجہ سے مشکلات بھی پیدا ہوئیں۔ میرے خیال میں تو جو خارجہ تعلقات تھے وہ عمران خان کی بڑی اچیومنٹس میں سے ایک تھے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ اسد عمر صاحب، جنرل پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے۔